سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، خطۂ پونچھ اپنی ادبی وراثت کے لیے نہ صرف جموں کشمیر بلکہ پورے بر صغیر میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ آسمان شعر و ادب کے کئی درخشندہ ستارے پونچھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ کرشن چندر اور چراغ حسن حسرت جیسے ممتاز ادبا کی وابستگی پونچھ کے ساتھ رہی ہے۔ آئیے سامعین، نوجوان ابھرتے ہوئے شعراء پر مشتمل محفل مشاعرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس محفل مشاعرہ میں جو شعراء اپنا کلام پیش فرمائیں گے ان کے اسماء گرامی اس طرح سے ہیں: علی اصغر، رخسانہ کوثر آرزو، شاہد رضا صفوی، امتیاز، کاوش، اور یہ ناچیز ناظم مشاعرہ سید عظمت شاہ جعفری۔ بغیر کسی تاخیر کے آج کی اس محفل مشاعرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں عرض گزار ہوں علی اصغر صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ دو تین غزلیات سے چند ایک اشیاء حاضرین مجلس کی اجازت کے ساتھ ارشاد۔ غزل کا مطلب ہے کہ یہ دنیا مشکلوں میں ساتھ اکثر چھوڑ دیتی ہے، یہ دنیا مشکلوں میں ساتھ اکثر چھوڑ دیتی ہے۔ واہ! یہ دنیا مشکلوں میں ساتھ اکثر چھوڑ دیتی ہے، خلوص و الفت و چاہت کے رشتے توڑ دیتی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت شکریہ۔ یہ ایسی قوم ہے، اس سے نہ الجھو اے جہاں والو، یہ آندھی اور طوفانوں کے رخ بھی موڑ دیتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ یہ شعر بطور خاص کہ یہاں کی خاک میں ایسی عجب سی بات ہے کوئی، یہاں کی خاک میں ایسی عجب سی بات ہے کوئی، یہ ہر ٹوٹے ہوئے رشتے کو باہم جوڑ دیتی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہاں کی خاک میں ایسی عجب سی بات ہے کوئی، یہ ہر ٹوٹے ہوئے رشتے کو باہم جوڑ دیتی ہے۔ غزل کا مقطع ہے کہ نہ ہو نازاں تو اپنے فن پہ اے اصغر کی یہ دنیا، نہ ہو نازاں تو اپنے فن پہ اے اصغر کی یہ دنیا، جسے اپنا بناتی ہے اسے بھی چھوڑ دیتی ہے، جسے اپنا بناتی ہے اسے بھی چھوڑ دیتی ہے۔ ایک دوسری غزل سے دو تین اشعار کی۔ ارشاد، ارشاد۔ ملے وہ آج تو انداز بھی نرالا تھا، ملے وہ آج تو انداز بھی نرالا تھا، دل ویراں میں ہوا آج پھر اجالا تھا، اور ہیں اہل شام و یمن اب بھی مبتلائے جفا، ہیں اہل شام و یمن اب بھی مبتلائے جفا، جہان شر کا جہاں ہر ستم نرالا تھا۔ بہت بہت خوب۔ جہان شر کا یہاں ہر ستم نرالا۔ واہ! اور یہ شعر بطور خاص کہ یہ تیری امت واحد بکھر چکی مولا، یہ تیری امت واحد بکھر چکی مولا، تمام قوموں میں جس کا مقام بالا تھا، تمام قوموں میں جس کا مقام بالا تھا۔ آخری غزل سے تین اشعار۔ زندگی کے غم لیے ضبط سفر رکھتا ہوں میں، زندگی کے غم لیے ضبط سفر رکھتا ہوں میں، عہد نادانی میں بھی ان کی خبر رکھتا ہوں میں، واہ واہ! بہت عہد نادانی میں بھی ان کی خبر رکھتا ہوں میں، اور راست ہیں گرچہ محل ہائے بلند و بالا بھی، راست ہیں گرچہ محل ہائے بلند و بالا بھی، آخری خانہ وہ لیکن خاک پر رکھتا ہوں میں، آخری خانہ وہ لیکن خاک پر رکھتا ہوں میں۔ اور یہ شعر کہ مجھ کو ان دولت قدوں سے کچھ غرض ہے ہی نہیں، مجھ کو ان دولت قدوں سے کچھ غرض ہے ہی نہیں، اس لیے کہ خود میں اپنا ایک گھر رکھتا ہوں میں۔ واہ واہ واہ! اس لیے کہ خود میں اپنا ایک گھر رکھتا ہوں میں، اس لیے کہ خود میں اپنا ایک گھر رکھتا ہوں میں۔ اور آخری شعر کہ میری آمد بھی ہوئی ہے، میری آمد بھی ہوئی ہے بزم ہائے ذوق میں، میری آمد بھی ہوئی ہے بزم ہائے ذوق میں، مجھ کو بھی لگنے لگا ہے کہ ہنر رکھتا ہوں میں، مجھ کو بھی لگنے لگا ہے کہ ہنر رکھتا ہوں میں۔ مقطع ہے کہ سہتے سہتے سہ لیا ہے، سہتے سہتے سہ لیا اصغر نے سب کچھ دوستو، سہتے سہتے سہ لیا اصغر نے سب کچھ دوستو، دیکھیے میرا جگر پختہ جگر رکھتا ہوں میں، دیکھیے میرا جگر پختہ جگر رکھتا ہوں میں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے علی اصغر صاحب جن کا تعلق دھرمسال کھڑی سے ہے۔ آئیے اس محفل مشاعرہ کو مزید آگے بڑھائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں رخسانہ کوثر آرزو صاحبہ سے کہ جن کا تعلق چنڈک کے ایک علمی اور ادبی گرہ سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کر رہے ہیں۔ میں ان کا استقبال اس شعر سے کروں گا کہ یہ بتا دل سے تیری یاد مٹاؤں کیسے، بہتے اشکوں کو زمانے سے چھپاؤں کیسے۔ محترمہ رخسانہ
کوثر آرزو صاحبہ۔ سامعین، میں اپنی غزل اس نقطے سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی۔ دل کو سکون کہیں بھی ہمارے ملا نہیں، واہ دل کو سکون کہیں بھی ہمارے ملا نہیں، گلشن میں کوئی پھول ہمارے کھلا نہیں۔ واہ 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 واہ۔ الفت میں زخم ہم کو دیا تھا جو وقت نے، الفت میں زخم ہم کو دیا تھا جو وقت نے، مدت گزر چکی ہے مگر وہ سلا نہیں۔ ہم نے سنا تھا مانگو گے جو دیتا ہے وہ خدا، ہم نے سنا تھا، ہم نے سنا تھا مانگو گے جو دیتا ہے وہ خدا، مانگا ہے ہم نے جو ہمیں وہ کیوں ملا نہیں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ رنجو علم سبھی ہمیں اپنوں نے دے دیے، رنجو علم سبھی ہمیں اپنوں نے دے دیے، غیروں سے دوستو ہمیں کوئی گلا نہیں۔ واہ 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 واہ۔ آیا نہ کوئی پھول نہ پیغام آرزو، آیا نہ کوئی پھول نہ پیغام آرزو، شاید ہمارا خط تبھی ان کو ملا نہیں۔ واہ، ایک اور مطلع سماعت عطا فرمائیں۔ فرمائے۔ کوئی قلم نہیں جو ماں کی داستاں لکھے، واہ، کوئی قلم نہیں جو ماں کی داستاں لکھے، بشر بشر ہے خدا تو نہیں قرآن لکھے۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ نجات اس کو مل گی ہر ایک طوفان سے، نجات اس کو ملے گی ہر ایک ہر ایک طوفان سے۔ طوفان سے، سفینے پہ جو کوئی دل اپنے ماں لکھے، سفینے پہ جو کوئی دل کے اپنے ماں لکھے۔ واہ، خدا نے رکھا ہے جنت کو جس کے قدموں میں، خدا نے رکھا ہے جنت کو جس کے قدموں میں، اس ماں کا مرتبہ کوئی کہاں کہاں لکھے۔ واہ، یہ آرزو ہے میری ماں جہاں سے بھی گزرے، یہ آرزو ہے میری ماں جہاں سے بھی گزرے، خدا میرا میرے سجدے وہاں وہاں لکھے۔ واہ۔ محترمہ رخسانہ کوثر آرزو صاحبہ، آپ نے بہترین اشعار کے ساتھ ہماری محفل مشاعرہ کو رونق بخشی۔ آئیے سرزمین منڈی کا رخ کریں۔ منڈی کی مردم خیز دھرتی سے ہمارے درمیان ایک نوجوان شعلہ بیاں شاعر، میری مراد شاہد رضا صفوی صاحب سے ہے کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے ان کا یہ شعر کہ تو نے وفا کا نام ہی شاہد نہیں سنا، طوفان میں ہم نے شمع جلائی برا کیا، طوفان میں ہم نے شمع جلائی برا کیا۔ شاہد رضا صفوی صاحب اپنا کلام پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بغیر کسی تمہید کے چند شعر، اور ایک شعر مجھے ماں کا یاد آ گیا، میں نے پڑھا کہ ہر ایک عزم کی جرت کا نام ہے ماں، ہر ایک عزم کی جرت کا نام ہے ماں، ہر ایک درد میں ہمت کا نام ہے ماں، مگر ہے کیا ماں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، واہ واہ واہ، مگر ہے کیا ماں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، دلہیر بیٹے کی قوت کا نام ہے ماں، واہ واہ، دلہیر بیٹے کی قوت کا نام ہے ماں۔ اور غزل کے چند اشعار شاید کسی قابل ہوں کہ دل سے حسین وہ خواب بلایا نہ جائے گا، دل سے حسین وہ خواب بلایا نہ جائے گا، دل سے حسین وہ خواب بلایا نہ جائے گا، پھولوں سے تتلیوں کو ہٹایا نہ جائے گا، پھولوں سے تتلیوں کو ہٹایا نہ جائے گا، بہت خوب بہت خوب، پھولوں سے تتلیوں بہت کو خوبصورت ہٹایا مطلب نہ جائے گا، اور سب کو کہاں نصیب مئے عشق و محبت، سب کو کہاں کہاں نصیب نصیب مئے مئے عشق و محبت، کم ظرف سے یہ جام اٹھایا واہ نہ واہ جائے واہ، گا، بہت خوب بہت خوب، کم ظرف سے یہ جام اٹھایا نہ جائے گا، واہ۔ اور ظلم و جہل کی آندیاں جتنی بھی تیز ہوں، ظلم و جہل کی آندیاں جتنی بھی تیز ہوں، پھر بھی چراغ عشق بجھایا نہ جائے واہ گا، واہ، ماشاء اللہ، پھر بہت بھی خوب، چراغ مقرر شاہد صاحب مقرر۔ ظلم و جہل کی آندیاں جتنی بھی تیز ہوں، پھر بھی چراغ عشق بجھایا نہ جائے گا۔ اور خاص طور سے یہ شعر عظمت بھائی کے ایک بے وفا سے عشق کی امید مت رکھو، ایک بے وفا سے عشق کی امید مت رکھو، ارے بنجر زمیں پہ پھول اگایا نہ جائے گا، بنجر زمیں پہ پھول، ایک بے وفا سے عشق کی امید مت رکھو، بنجر زمیں پہ پھول اگایا نہ جائے گا، اور دیدار یار ہوگا نہیں پھر بھی دوستو،
دیدار یار ہوگا نہیں پھر بھی دوستو، امید کا وہ داغ مٹایا نہ جائے گا، امید کا وہ داغ مٹایا نہ جائے گا، اور ایسا کیا پلا دے مجھے میں قدے کے جام، ایسا کیا پلا دے مجھے میں قدے کے جام، مجھ سے وصال یار بلایا نہ جائے گا، مکرر مکرر، ایسا کیا پلا دے مجھے میں قدے کے جام، مجھ سے وصال یار بلایا نہ جائے گا، اور شاہد نے دل پہ لکھ دیا ہے لفظ محبت، شاہد نے دل پہ لکھ دیا ہے لفظ محبت، ارے کچھ بھی کرو یہ لفظ مٹایا نہ جائے واہ گا، واہ واہ، سبحان کچھ بھی اللہ، کرو بہت اچھا بہت یہ اچھا۔ لفظ مٹایا نہ جائے گا۔ اور یہ تھے ہمارے نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر شاہد رضا صفوی صاحب، جو اپنے بہترین کلام سے ہمیں فیض یاب کر رہے تھے۔ آئیے اس کے بعد اس محفل مشاعرہ کے اگلے شاعر کو آواز دیں۔ میری مراد امتیاز کاوش صاحب سے ہے، جن کا تعلق سیڑھی خواجہ سے ہے۔ ان کے اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت دوں کا زندگی ماں تو نہیں ہے کہ ہمیں یہ کاوش ہر گھڑی پیار کی خوشبو سے معطر کر دے۔ امتیاز کاوش صاحب اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت شکریہ۔ غزل سے چند اشعار دیکھیں۔ ارشاد۔ غمخوار کے ہوتے ہوئے بیمار لگے ہے، واہ، غمخوار کے ہوتے ہوئے بیمار لگے ہے، دل تیری توجہ کا طلبگار لگے ہے، غمخوار کے ہوتے ہوئے بیمار لگے ہے، دل تیری توجہ کا طلبگار لگے ہے، اور مژگاں کوئی کھولے تو گلستان کو نہ دیکھے، مژگاں کوئی کھولے تو گلستان کو نہ دیکھے، ہر گل ہی یہاں اب کے خزاں بار لگے ہے، واہ واہ، خزاں بار، ماشاءاللہ، بہت خوب کاوش مژگاں صاحب۔ کوئی کھولے تو گلستان کو نہ دیکھے، ہر گل ہی یہاں اب کے خزاں بار لگے ہے، اور زخموں کا مداوا بھی کرے کوئی تو کیسے، شعر ہے، جی جی، زخموں کا مداوا بھی کرے کوئی تو کیسے، زخموں کا مداوا یہاں دشوار لگے واہ ہے، واہ واہ واہ، مکرر ارشاد فرمائیں۔ زخموں کا واہ، مداوا بھی کرے کوئی تو کیسے، زخموں کا مداوا یہاں دشوار لگے ہے، اور سوچوں جو چھپانے کو یہ تن جب بھی تو اے دل، سوچوں جو چھپانے کو یہ تن جب بھی تو اے دل، پتھر کبھی سر میں کبھی دیوار لگے آہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بار پھر ارشاد فرمائیں۔ سوچوں جو مکرر۔ چھپانے کو یہ تن جب بھی تو اے دل، سوچوں جو چھپانے کو یہ تن جب بھی تو اے دل، پتھر کبھی سر میں کبھی دیوار لگے ہے، اور اغیار سے شکوہ بھی کرے کوئی تو کیسے، اغیار سے شکوہ بھی کرے کوئی تو کیسے، گردن پہ تو اپنوں کی ہی تلوار لگے، آہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اغیار سے تلخ شکوہ بھی حقیقت۔ کرے کوئی تو کیسے، ماشاءاللہ، بہت گردن خوب۔ پہ تو اپنوں کی ہی تلوار لگے ہے، بے رخ جو ہوا تو شکایت کریں کس سے، بے رخ جو ہوا تو شکایت کریں کس سے، ہر کوئی یہاں تیرا طرحدار لگے ہے، واہ، جکڑے ہیں سلاسل میں اگر پاؤں تو یہ سر، جکڑے ہیں سلاسل میں اگر پاؤں تو یہ سر، چڑھنے کے لیے دار پہ تیار لگے ہیں، واہ واہ واہ، جکڑے ہیں سلاسل میں اگر پاؤں تو یہ سر، چڑھنے کے لیے دار پہ تیار لگے ہے، اور شعر دیکھیں، جو شخص بھی ہو واقف اسرار محبت، جو شخص جو بھی ہو، شخص بھی ہو واقف اسرار محبت، ماشاءاللہ، وہ بہت شخص مجھے قابل گفتار لگے ہے، واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ بہت، اور ہر صبح خیالات پہ حاوی ہے حقیقت، ہر صبح ہر صبح خیالات پہ حاوی ہے حقیقت، ہر شام یہاں حسن کا بازار لگا واہ ہے۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ مقطع دیکھیں اس غزل کا، غم ہو کہ کوئی رنج کے دکھ ہو کوئی کاوش، واہ، غم ہو کہ کوئی رنج کے دکھ ہو کوئی کاوش، آنکھوں سے تیری اب کے نمودار لگے ہیں، غمخوار کے ہوتے ہوئے بیمار لگے ہے، دل تیری توجہ کا طلبگار لگے ہے۔ ایک غزل اور دیکھیں، کسی سے دیر کسی سے حرم نکالا ہے، شاہد بھائی، واہ، کسی سے دیر کسی سے حرم نکالا ہے، دلوں میں جوت جگا کر صنم نکالا ہے، واہ واہ، کسی سے دیر کسی سے حرم نکالا ہے، دلوں میں جوت جگا کر صنم نکالا ہے، اور عدو نے تیغ نکالی تھی وار کرنے کو، ادو نے، عدو نے تیغ نکالی تھی وار کرنے کو، سو میں نے جیب سے اپنی قلم نکالا واہ ہے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، مکرر 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 اس کا شعر۔ عدو نے تیغ نکالی تھی وار کرنے کو،
عدو نے تیغ نکالی تھی وار کرنے کو، سو میں نے جیب سے اپنی قلم نکالا ہے. شعر دیکھیں کہ کسی نے آنکھ کے نقشے میں زندگی بھر لی، کسی نے آنکھ کے نقشے میں زندگی بھر لی، کسی نے خواب کے سانچے سے غم نکالا ہے. سبحان اللہ. کسی نے آنکھ کے نقشے میں زندگی بھر لی، کسی نے خواب کے سانچے سے غم نکالا ہے. اور حالت حاضرہ چراغ بجھتے رہے اور مسافروں نے یہاں، چراغ بجھتے رہے اور مسافروں نے یہاں اندھیر نگری سمجھ کر حشم نکالا. چراغ بجھتے رہے اور مسافروں نے یہاں اندھیر نگری سمجھ کر حشم نکالا ہے. بہار اپنے تعاقب میں لے گئی سانسیں، بہار اپنے تعاقب میں لے گئی سانسیں، خزاں کی راہ پہ دل نے قدم نکالا ہے. اور شکن نکلنے نہ پائی جبیں سے یاروں کی، شکن نکلنے نہ پائی جبیں سے یاروں کی، سو ہم نے وقت کی زلفوں سے خم نکالا ہے. شکن نکلنے نہ پائی جبیں سے یاروں کی، سو ہم نے وقت کی زلفوں سے خم نکالا ہے. اداسیوں کے مراکز میں جیتنے کے لیے سخنوری سے خوشی کا علم نکالا ہے. بہت شکریہ. میں رات جاگتے تاروں سے عرض کرتا ہوں، میں رات جاگتے تاروں سے عرض کرتا ہوں، یہ کس نے نور کے چہرے سے دم نکالا ہے. کیا کہنے. میں رات جاگتے تاروں سے عرض کرتا ہوں، یہ کس نے نور کے چہرے سے دم نکالا ہے. کہو تو روشنی پانی میں آ گئی یکساں، کہو تو روشنی پانی میں آ گئی یکساں، سنو تو زیست کے جل سے ستم نکالا ہے. مقطع ہے اس غزل کا. عقیدہ اپنا مناسب ہے محترم کاوش، عقیدہ اپنا مناسب ہے محترم کاوش، جبھی اصول سے دل نے بھرم نکالا. عقیدہ اپنا مناسب ہے محترم کاوش، جبھی اصول سے دل نے بھرم نکالا ہے. کچھ اشعار اور دیکھیں آخری. خار کو پھول کہیں زہر کو پھل لکھنا ہے. غزل دیکھیں بھائی. خار کو پھول کہیں زہر کو پھل لکھنا ہے، دل کی تختی پہ تیرا نام غزل لکھنا ہے. خار کو پھول کہیں زہر کو پھل لکھنا ہے، دل کی تختی پہ تیرا نام غزل لکھنا ہے. پہلے لکھنا ہے تیرے پیار کو صحبائے جنوں، پہلے لکھنا ہے تیرے پیار کو صحبائے جنوں، پھر اسے دشت معانی میں سرل لکھنا ہے. اور آنکھ کے نقش پہ ایک خواب سجا کر تیرا، آنکھ کے نقش پہ ایک خواب سجا کر تیرا، دل جو ویراں ہے اسے تاج محل لکھنا ہے. آنکھ کے نقش پہ ایک خواب سجا کر تیرا، دل جو ویراں ہے اسے تاج محل لکھنا ہے. زیست کے باب میں دردوں کی نمائش کے لیے، زیست کے باب میں دردوں کی نمائش کے لیے، زخم کو داغ کہیں آج کو کل لکھنا ہے. زیست کے باب میں دردوں کی نمائش کے لیے، زخم کو داغ کہیں آج کو کل لکھنا ہے. شعر دیکھیں کہ ذہن کے در پہ اداسی کی سیاہی بر کر، ذہن کے در پہ اداسی کی سیاہی بر کر، اپنے جیون کو مجھے جام اجل لکھنا ہے. ذہن کے در پہ اداسی کی سیاہی بر کر، اپنے جیون کو مجھے جام اجل لکھنا ہے. اور فکر جب دل کے مراکز سے نمو پا جائے، فکر جب دل کے مراکز سے نمو پا جائے، فکر جب دل کے مراکز سے نمو پا جائے، پھر مجھے برف کو آگ آگ کو جل لکھنا ہے. فکر جب دل کے مراکز سے نمو پا جائے، پھر مجھے برف کو آگ آگ کو جل لکھنا ہے. روح کے پیچ بھی کھلنے نہیں پاتے ہیں کبھی، روح کے پیچ بھی کھلنے نہیں پاتے ہیں کبھی، اس پہ یہ فکر کے ارماں کو جدل لکھنا ہے. اور شعر دیکھیں. میں نمٹتا آیا ہوں بے مہری یاراں سے کہ اب، میں نمٹتا آیا ہوں بے مہری یاراں سے کہ اب، سب کی رنجش کو مکافات عمل لکھنا ہے. میں نمٹتا آیا ہوں بے مہری یاراں سے کہ اب، سب کی رنجش کو مکافات عمل لکھنا ہے. آخری شعر دیکھیں. عشق ایک آگ سیاہ ریز ہے اس میں کاوش، دم بدم کھل کے مجھے اس کو کمل لکھنا ہے. عشق ایک آگ سیاہ ریز ہے اس میں کاوش، دم بدم کھل کے مجھے خود کو کمل لکھنا ہے. خار کو پھول کہیں زہر کو پھل لکھنا ہے، دل کی تختی پہ تیرا نام غزل لکھنا ہے. بہت شکریہ امتیاز کاوش صاحب. محفل مشاعرہ کی آخر میں ناظم کی حیثیت سے اپنے چند اشعار میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی میں خواب دیکھتا ہوں،
جب کبھی بھی میں خواب دیکھتا ہوں آپ ہی کو جناب دیکھتا ہوں. جب کبھی بھی میں خواب دیکھتا ہوں آپ ہی کو جناب دیکھتا ہوں. اور ایک تلخ حقیقت، جو بھی دیکھے ہیں سب ادھورے ہیں. جو بھی دیکھے ہیں سب ادھورے ہیں، اس لیے بے حساب دیکھتا ہوں. جو بھی دیکھے ہیں سب ادھورے ہیں، اس لیے بے حساب دیکھتا ہوں. زندگانی کے ریگزاروں میں، زندگانی کے ریگزاروں میں ہر قدم پر سراب دیکھتا ہوں. زندگانی کے ریگزاروں میں ہر قدم پر سراب دیکھتا ہوں. اور کہیں مرجھا گئے گلو لالا، کہیں مرجھا گئے گلو لالا، کہیں کھلتا گلاب دیکھتا ہوں. کہیں مرجھا گئے گلو لالا، کہیں مرجھا گئے گلو لالا، کہیں کھلتا گلاب دیکھتا ہوں. خود ستائی کا بھی عالم ہے، خود ستائی شاہد بھائی، خود ستائی کا ابھی عالم ہے. کافش صاحب کے خود ستائی کا ابھی عالم ہے، خود کو عزت مآب دیتا ہوں. خود ستائی کا بھی عالم ہے، خود ستائی کا بھی عالم ہے. عزت مآب دیکھتا ہوں. جو سموئے ہے خشک و تر خود میں، جو سموئے بطور خاص کے جو سموئے ہے خشک و تر خود میں، ایسی ام الکتاب دیکھتا ہوں. جو سموئے ہے خشک و تر خود میں، ایسی ام الکتاب دیکھتا ہوں. اور دور آشوب میں یہاں عظمت، دور آشوب میں یہاں عظمت، نت نیا احتساب دیکھتا ہوں. دور آشوب میں یہاں عظمت، نت نیا احتساب دیکھتا ہوں. چند مزید اشعار کے شمع کو اب کے شبستان میں رکھا جائے، شمع کو اب کے شبستان میں رکھا جائے، شمع کو اب کے شبستان میں رکھا جائے. روشنی کو حد امکان میں رکھا جائے. کیا اچھا ہے. شمع کو اب کے شبستان میں رکھا جائے، روشنی کو حد امکان میں رکھا جائے. اور آئینہ آئینہ خانے سے نہ باہر جھانکے، آئینہ خانے سے نہ باہر جھانکے، آئینہ خانے سے نہ باہر جھانکے. شعر کو اس لیے دیوان میں رکھا جائے. آئینہ خانے سے نہ باہر جھانکے. شعر کو اس لیے دیوان، شعر کو اس لیے دیوان میں رکھا جائے. اور نہ کوئی طنز، نہ تشنیح، نہ جملے بازی، نہ کوئی طنز، نہ کوئی طنز، نہ تشنیح، نہ جملے بازی. نہ کوئی طنز، نہ تشنیح، نہ جملے بازی. شعر کو شعر کے عنوان میں رکھا جائے. نہ کوئی طنز، نہ تشنیح، نہ جملے بازی. شعر کو شعر کے عنوان میں رکھا جائے. اور ہو اور قانون زباں بندی خلقت کا جواب، اور قانون زباں بندی خلقت کا جواب ہو اجازت تیرے ایوان میں رکھا جائے. اور قانون زباں بندی خلقت کا جواب ہو اجازت تیرے ایوان میں رکھا جائے. سوزے محرومیے انسان کو جہاں میں عظمت، سوزے محرومیے انسان کو جہاں میں عظمت. اب کہاں زلف پریشان میں رکھا جائے. سوزے محرومیے انسان کو جہاں میں عظمت، اب کہاں زلف پریشان میں رکھا جائے. شمع کو اب کے شبستان میں رکھا جائے، روشنی کو حد امکان میں رکھا جائے. سوزے محرومیے انسان کو جہاں میں عظمت، اب کہاں زلف پریشان میں رکھا جائے. ان اشعار کے ساتھ آج کی اس محفل مشاعرہ کا اختتام ہوتا ہے. آج کی اس محفل مشاعرہ میں جو شعراء شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی ایک بار پھر پیش کر رہا ہوں. علی اصغر، رخسانہ کوثر آرزو صاحبہ، شاہد رضا صفوی، امتیاز کاوش، اور آپ کا میزبان ناچیز سید عظمت جعفری. خدا حافظ.